نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له وآتقه من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دعائی دوستو، اللہ پاک نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں عطا کیا ہے، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو میں بھائی دوستو، اس مہینے کے حوالے سے آج ہم 5 منٹ کا مدرسہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے سے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور اس کو مکمل اور روزانہ اپڈیٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے جو آج پہلی تاریخ ہے، اس کے حساب سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 منٹ کا مدرسہ شروع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا ان قریب میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہو جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو دیکھتے ہی وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ پھر اسی وقت سے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ نمبر 2 میں اللہ کی قدرت۔ کھجور میں اللہ کی قدرت۔ کھجور ایک عمدہ قسم کا پھل ہے۔ ابتدا میں وہ نہایت کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ان پر ایک غلاف چڑھا دیا تاکہ حفاظت رہے، پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ ہوا اور سردی گرمی برداشت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کا یہی نظام قدرت تمام درختوں، پھلوں اور پھولوں میں کار فرما ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرے نمبر پر نماز ادا کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک سنت کے بارے میں سحری کھانا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت کی چیز ہے، اللہ نے اس سے تم کو نوازا، اس لیے تم اس کو بھی کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، تراویح کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں نماز یعنی تراویح پڑھتا ہو، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ حرام غذا کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ دنیا کے بارے میں۔ حلال اور حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال۔ آخرت کے بارے میں۔ ہر ایک کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان کے اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے
اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سبھی اس میں محفوظ ہے۔ قرآن پاک سے علاج۔ قرآن پاک ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا و رحمت ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دوستو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اور آپ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک مستقل پہنچتے رہے اس کے لیے آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔